افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ یہود و نصارہ کا ادھار کھائے بیٹھے تھے. یہود و نصارہ نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، کہ ہم نے تو کفر کیا، ہم نے شرک کیا، ہم نے آیات اپنی بیچ دیں، تو تم بھی اپنی امت پر یہی فتوے لگاؤ تاکہ ہم یہ کہہ سکیں جیسے ہم ڈوبے تھے تم بھی تو ڈوبے ہو، تم سردار امت نہیں ہو، تم آخری امت نہیں ہو، تمہارا وقار نہیں ہے. تو ان سے ادھار کھانے والوں نے اس امت پر بے دریغ شرک کا فتویٰ لگا دیا. بات بات پہ شرک، ہر قدم پہ شرک، یہاں تک کہ اگر ان کا شرک کا فتویٰ مان لیا جائے ان کا اپنا بھی کوئی نہیں بچتا اور پیچھے ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں بچتی، تو پھر جنت کے 2 حصے کون بھرے گا؟ یہ پوری امت کی عظمت پر حملہ تھا، یہ قرآن کے فیض پر حملہ تھا، یہ ختم نبوت پر حملہ تھا. جب اس امت پر شرک کا فتویٰ انجینئرڈ جعلی طور پر لگا دیا گیا، امت نے غلو نہیں کیا، امت نے شرک نہیں کیا، ان لوگوں نے انجینئرڈ شرک ثابت کرنے کے لیے دھاندلی کی. اب دیکھو توحید یہ ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں. جہاں تک مدد کا تعلق ہے چاہتا ہے تو خود کرتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے. دھاندلی کرنے والوں نے معیار الوہیت کو بدلا. الہ کیا ہوتا ہے اس میں دھاندلی کی. ڈیفینیشن جو عقیدہ ونس توحید کے عقیدہ کی تعریف تھی اس میں انہوں نے غلو کیا اور تبدیلی کی. اس پر میری تقریباً 70 گھنٹے کی تقریر ہے کہ کہاں کہاں گڑبڑ ہوئی، کس انداز میں بتدریجاً ادھار کھا کے امت کو تیر مارے گئے. جس توحید کے وہ خطبے دیتے ہیں الحم سے لے کر والناس تک، پورا اگر قرآن پڑھو تو سینکڑوں آیات ان کی اس تعریف کو رد کرتی نظر آتی ہیں، اور جس پر آج بھی ہم قائم ہیں یہ وہ عقیدہ توحید ہے. الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے. اب دیکھیے شرک یہ ہے الاشراک اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ. شرک یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک ماننا، اور توحید یہ ہے کہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ماننا. توجہ کرنا، مسئلہ بڑا آسان سا ہے اور جواب اس کا کسی کے پاس نہیں. اللہ کی الوہیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار ماننا یہ شرک ہے، اور اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ماننا یہ توحید ہے. اب دیکھنا پڑے گا الوہیت کیا ہوتی ہے. تو الوہیت 2 چیزوں کا نام ہے. یعنی اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو رب کے سوا 1 سیکنڈ بھی کسی اور میں مانے وہ بات تو بندہ مشرک ہو جائے. اللہ ہونے کا مطلب، الوہیت کا مطلب 2 چیزیں ہیں. ایک ہے واجب الوجود ہونا، ایک ہے مستحق عبادت ہونا. میرا رب ہی واجب الوجود ہے، میرا رب ہی مستحق عبادت ہے. جو رب کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مانے وہ بھی مشرک، جو رب کے سوا کسی اور کو مستحق عبادت مانے وہ بھی مشرک، اور جو اللہ کے سوا کسی اور میں یہ دونوں صفتیں مانے، واجب الوجود بھی مانے مستحق عبادت بھی مانے، وہ بھی مشرک. یعنی 3 قسمیں ہیں شرک کی تعریف کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو صرف واجب الوجود ماننا، یا صرف مستحق عبادت ماننا، یا واجب الوجود بھی ماننا اور مستحق عبادت بھی ماننا. یہ ہے شرک. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارا بچہ یہ جانتا ہے کہ رب کے سوا کوئی واجب الوجود بھی نہیں، رب کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی نہیں. وہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق عبادت ہے. جہاں تک مدد کا تعلق ہے تو مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے. اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہو تو پھر الوہیت تو رب نے کسی کو بھی نہیں دی. کسی صدی میں بھی جو توحید ہے وہ توحید ہے، جو شرک ہے وہ شرک ہے. ہر زمانے میں رب نے الوہیت کسی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دی. اگر کوئی یہ کہے کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو وہ یہ بتائے پھر بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے. فرشتے حاجت روا بنے مگر اللہ نہیں تھے. فرشتے مشکل کشا بنے مگر اللہ نہیں تھے. دھاندلی یہاں ہوئی کہ جن لوگوں نے ترجمہ کیا
کہ اللہ ہونے کا مطلب ہے حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، مددگار ہونا، دستگیر ہونا، غریب نواز ہونا، داتا ہونا۔ میں ہزارہ دلائل کی روشنی میں پورا قرآن پیش کر کے یہ اعلان کر رہا ہوں، جس نے لفظ اللہ کا یہ ترجمہ کیا اس نے لفظ اللہ کے معنی سے خیانت کی۔ میرا رب وہ ہے جس کے بندے بھی مددگار ہوتے ہیں، میرا رب وہ ہے جس کے بندے بھی مشکل کشا ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے خود مدد کرتا ہے، چاہتا ہے کسی سے کروا دیتا ہے، لیکن وہ کسی کو اللہ نہیں بناتا۔ اللہ ہے واجب الوجود ہونا، اللہ ہے مستحق عبادت ہونا، وہ صرف رب وحدہ لا شریک کی شان ہے، اس کے سوا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس میں یہ صفتیں موجود ہوں۔ یہ ہے وہ توحید کا عقیدہ جو سارے نبیوں نے پڑھایا، جو صفحہ پہ پڑھایا گیا، اور اللہ کا فضل ہے آج بھی اہل سنت کے سینوں میں یہی عقیدہ توحید موجود ہے۔